ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. اچھا فرحان بھائی انہوں نے پوچھا ہے کہ آفس وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ رمضان کے اندر باجماعت نماز ہوتی ہے تو کسی بھی ایک شخص کو نماز میں امام بنا دیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اصل میں امام کی کیا شرطیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں کسی کو بھی امام بنانے سے پہلے ان کے اندر جو شرائط ہونی چاہیے وہ بیسک شرائط تو یہی ہے کہ بندہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ عاقل بھی ہونا چاہیے اور بالغ بھی ہونا چاہیے، یعنی نابالغ امام نہیں بن سکتا، خاص طور سے بالغوں کی امامت وہ نہیں کر سکتا. صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور پھر یہ کہ معذور نہ ہو، یعنی کسی قسم کا اس کے اندر شرعیت اعتبار سے عذر نہ پایا جاتا ہو، معذور نہ ہو کہ جیسے بیٹھنے یا رکوع کرنے میں پریشانی ہو، ٹانگ وغیرہ خراب ہو، تو اس طریقے سے وہ نا ظاہری طور سے تندرست یا فٹ ہونا چاہیے، ایک یہ بھی اس کے اندر شرط ہو. اور دوسرا یہ کہ قرات بندہ اتنی جانتا ہو، قرآن پاک کو اتنا صحیح پڑھ سکتا ہو کہ جس سے نماز جو ہے وہ فاسد نہ ہو، نماز خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے قرآن کو جو بھی وہ صورت اس میں پڑھے گا وہ صحیح پڑھے. اور اس کے سوا یہ کہ شرعی اعتبار سے نماز کے اتنا علم رکھتا ہو، یعنی شریعت کے اتنے مسئلوں کا، خصوصاً طہارت کے اور نماز کے، ان دو معاملوں کا امامت بننے کے لیے اتنے مسائل کا وہ آگاہ ہوگا جس سے اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ نماز کب ٹوٹتی ہے کب نہیں ٹوٹتی، کب نماز مکروہ تحریمی ہوگی کب نہیں ہوگی. تو اتنی باتوں کا اگر اس کے اندر کسی شخص میں صلاحیت ہے تو وہ امام جو ہے وہ بن سکتا ہے. یعنی باشراب جس کو کہہ لیں گے وہ باشراب بھی ہونا چاہیے. تو باشرہ سے مراد یہ ہے کہ داڑھی وغیرہ اس کی ہونی چاہیے. تو یہ کہ عاقل مسلمان ہو، بالغ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے عقیدہ درست ہونے چاہیے. کوئی بد عقیدہ یا کوئی عقیدے میں جس کی خرابی ہو ایسا کوئی امام نہ بنایا جائے یا نہ ایسوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ سارے معاملات اس کے بالکل درست ہیں، قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے اور باشرہ بھی ہے اور جو ہے وہ مسائل سے بھی آگاہ ہے، اسلامک فیلڈ میں رہتا ہے، لیکن یہ کہ اسے عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی باطل فرقے کے عقیدے وہ دل میں رکھے ہوئے، تو ایسے میں بھی اس کی جو ہے وہ نماز، اس کے امامت میں نماز نہ پڑھی جائے. تو شریعت کے علم سے مراد وہ ہے کہ طہارت میں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، امام بننے کا حقدار یعنی حقدار وہ زیادہ ہے، طہارت کے مسائل زیادہ جانتا ہو، نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہو، تو اس لیے ان کو امام بنا جائے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا شخص ہے کہ وہ دوسرے معاملوں کے مسائل زیادہ جانتا ہے تو بھی اس سے بہتر یہی رہے گا کہ جو طہارت اور نماز کے مسائل سے زیادہ آگاہ ہو، خاص طور سے نماز کے ٹوٹنے، فاسد ہونے وغیرہ کے معاملات سے آگاہی اس کو ہونی چاہیے. تو ایسے شخص کو پھر امام بنایا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. آفیسز کے اندر اگر معاملہ ہے تو جمعے کے سوا تمام نمازیں اس کے پیچھے جو ہے وہ باجماعت پڑھ سکتے ہیں. پتھر میں حسن لالے پرنوار